سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے حالیہ طوفانی بارشوں سے متاثرہ افراد کو فوری امداد کی فراہمی کی ہدایت کی ہے۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ حکومت عام آدمی کی سہولت کے لیے جلد ایک طریقہ کار کا آغاز کرے گی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے صوبے کے دور دراز علاقوں کے مریضوں کی مدد کے لیے آزمائشی بنیاد پر ایئر ایمبولینس منصوبہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی حکام کی طرف سے جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ اور جموں کشمیر پیپلز لیگ کے 4 دھڑوں کو غیر قانونی تنظیمیں قرار دینے کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکہ نے عبوری افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ افغان سرزمین سے دہشت گردوں کے حملوں کی روک تھام یقینی بنائے۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے جاری وحشیانہ حملوں میں مزید 93 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حالیہ طوفانی بارشوں سے متاثرہ لوگوں کی فوری امداد کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ امداد کی تقسیم میں شفافیت یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے ہنگامی امدادی ادارے کو ہدایت کی کہ صوبوں کے تعاون سے متاثرہ علاقوں کا مشترکہ سروے کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سروے کی تکمیل کے بعد امداد صرف متاثرہ افراد تک پہنچنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متاثرین کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا اور ان کی مدد ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت عام آدمی کو سہولت فراہم کرنے کے لیے جلد ایک منظم طریقہ کار شروع کرے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے اتحادی جماعتوں سے بات کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس طریقہ کار کے تحت ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست میں ملکی مفادات کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے عوام نے ان کی جماعت کو مینڈیٹ دیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عوام کے مسائل کے حل کے لیے انتھک کام کر رہی ہیں۔ سینٹ کی 48 خالص نشستوں پر انتخابات کے لیے جمع کرائی گئی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے، جو آج مکمل کر لیا جائے گا۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست رواں ماہ کی 26 تاریخ کو جاری کی جائے گی، جبکہ امیدوار اس ماہ کی 27 تاریخ تک اپنے کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔ پولنگ آئندہ ماہ کی 2 تاریخ کو ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت میں ارکان قومی اسمبلی سینٹ کی ایک جنرل نشست اور علماء سمیت ٹیکنوکریٹ کی ایک نشست پر سینٹ کے ارکان کا انتخاب کریں گے۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان ہر صوبے سے 7 جنرل نشستوں، 2 خواتین نشستوں اور علماء سمیت 2 ٹیکنوکریٹ نشستوں اور پنجاب اور سندھ سے اقلیتوں کی ایک ایک نشست کے لیے سینیٹرز کا انتخاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سال 2023-24 کے لیے صوبے کے سالانہ اور ضمنی بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے لاہور میں پاکستان کے پہلے IT شہر کی تعمیر کی منظوری بھی دی۔ انہوں نے لاہور نالج پارک کو پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے حوالے کرنے کی ہدایت کی، جبکہ نالج پارک میں دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں کو اپنے کیمپس قائم کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے 20,000 برقی اور پیٹرول موٹر سائیکلیں آسان اقساط پر فراہم کرنے کی منظوری بھی دی۔ ان موٹر بائیکس کی تقسیم رواں سال مئی میں شروع ہوگی۔ انہوں نے صوبے کے دور دراز علاقوں کے مریضوں کی مدد کے لیے آزمائشی بنیاد پر ایئر ایمبولینس منصوبہ شروع کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ایران کے قونصل جنرل مہران مواہد فارڈ نے آج لاہور میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون اور برآمدات میں اضافے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی قونصل جنرل نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور پنجاب کی حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
وزیر اعلیٰ نے ایرانی کونسل جنرل کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان نوجوانوں کے وفود کے تبادلے کے پروگرامز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت ایران کے ساتھ زرعی شعبے میں تجارت بڑھانا چاہتی ہے۔ ایرانی کونسل جنرل نے پاک ایران تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مریم نواز کی بصیرت کی تعریف کی۔ پاکستان کی کمپنی انفوٹیک گروپ، امریکی کمپنی ویلڈریان سسٹمز اور سعودی عرب کی کمپنی اوبیکان انویسٹمنٹ گروپ کے درمیان صحت کے شعبے میں خدمات بہتر بنانے کے لیے ایک سہ ملکی معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ یہ معاہدہ ریاض میں 2024 لیپ ٹیک کانفرنس کے دوران ہوا۔ اس سہ فریقی معاہدے کا مقصد صحت کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، سہولیات کی فراہمی، عالمی صحت کی سہولتوں میں اضافہ اور جدت کی نئی راہیں تلاش کرنا ہے۔ اس اقدام سے پاکستان کے آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری مزید بہتر ہونے کی توقع ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو صدارتی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ایکس ہینڈل پر اپنی ایک پوسٹ میں امید ظاہر کی کہ ولادیمیر پوٹن کی فعال قیادت میں پاکستان اور روس کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ پاکستان نے بھارتی حکام کے جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ اور جموں کشمیر پیپلز لیگ کے 4 دھڑوں کو غیر قانونی تنظیمیں قرار دینے کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یاسین ملک گروپ پر مزید 5 سال کی پابندی کے فیصلے کی بھی مذمت کرتا ہے۔ تازہ ترین نوٹیفیکیشن کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مجموعی طور پر 14 کشمیری سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ان جماعتوں سے وابستہ افراد کو بھی ظلم و ستم کا سامنا ہے۔ امریکہ نے افغانستان میں قائم طالبان عبوری حکومت سے کہا ہے کہ وہ افغان سرزمین سے دہشت گردوں کے حملوں کی روک تھام یقینی بنائے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے واشنگٹن میں صحافیوں کو معمول کی بریفنگ کے دوران مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کیے گئے حملے سے انسانی جانوں کے ضیاع اور دیگر نقصانات پر ہمیں افسوس ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں پر زور دیا کہ وہ اپنے اختلافات ختم کریں۔ امریکی نائب ترجمان نے کہا کہ ہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو نقصان پہنچانے کی خواہش رکھنے والے دہشت گردوں کے لیے افغانستان کو دوبارہ محفوظ پناہ گاہ نہیں بننے دیں گے۔ محصور غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ان حملوں میں مزید 93 فلسطینی شہید اور 142 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں جاری اسرائیلی دہشت گردی کے نتیجے میں 31,800 سے زائد فلسطینی شہید اور 73,900 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ معروف پاکستانی اداکار محمد علی کی آج 18ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ محمد علی 19 اپریل 1931 کو بھارت کے شہر رامپور میں پیدا ہوئے۔ وہ 1956 میں براڈ کاسٹر کی حیثیت سے ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے وابستہ ہوئے۔ بعد میں وہ ریڈیو پاکستان کراچی منتقل ہو گئے، جہاں اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ذوالفقار علی بخاری نے انہیں فن اداکاری کے شعبے میں متعارف کرایا۔ محمد علی نے 1962 میں اپنا فلمی سفر شروع کیا۔ انہوں نے 94 فلموں میں مرکزی کردار اور ہیرو کے طور پر کام کیا۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر میں 10 نگار ایوارڈز حاصل کیے۔ وہ 2006 میں آج کے روز لاہور میں حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف فلمی اداکار محمد علی کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوراً بعد ممتاز مزاح نگار اور افسانہ نگار شفیع الرحمان کی برسی کے حوالے سے ایک اور فیچر پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے۔ اہم شہروں کا آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 35، کوئٹہ 23، گلگت 22، مری 19، مظفر آباد 25 اور سری نگر 20، جموں 28 اور لیہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے حالیہ طوفانی بارشوں سے متاثرہ افراد کو فوری امداد کی فراہمی کی ہدایت کی ہے۔
وزیر قانون نے کہا ہے کہ حکومت عام آدمی کی سہولت کے لیے جلد ایک طریقہ کار کا آغاز کرے گی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے صوبے کے دور دراز علاقوں کے مریضوں کی مدد کے لیے آزمائشی بنیاد پر ایئر ایمبولینس منصوبہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی حکام کی طرف سے جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ اور جموں کشمیر پیپلز لیگ کے 4 دھڑوں کو غیر قانونی تنظیمیں قرار دینے کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکہ نے عبوری افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ افغان سرزمین سے دہشت گردوں کے حملوں کی روک تھام یقینی بنائے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔